کتاب المصنف اس میں روایت ہے، اور شیخ ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ ان کی ایسر التفاسیر جو قرآن کی تفسیر ہے، یہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اس ضمن میں ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لائے۔ وہ کیا اثر اور روایت؟ ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا نا، تو ایک بندے نے ان کو جوارش پھکی وہ پیش کی، کہا کہ یہ آپ کھا لیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جوارش ہے۔ تو پوچھنے لگے کہ یہ کام کیا کرتی ہے؟ تو انہوں نے وہ بندہ کہنے لگا کہ جب کھانا کھا لے نا، اس کے بعد یہ کوئی تھوڑی سی مقدار لے لیں تو کھانا اوپر پیٹ کو منہ کو نہیں آتا، ہضم کرتی ہے۔ فرمانے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کا ساتھی رہا ہوں جو کبھی کبھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور اکثر فاقہ ان کو ہوتا ہے، تو ہمیں اس جوارش کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں تو 24 گھنٹے ہی ہاضمولے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے اپنے عزیزوں میں بھی کئی جگہ پر دیکھا، کھانا کھانے سے پہلے ہی وہ کھانا ہضم کرنے والی جو گولیاں ہیں نا وہ پاس رکھتے ہیں، پہلے جی بھر کے کھانا، اوپر سے کہنا ہاضمولے کی 2 گولیاں ساتھ لے لیں تاکہ جو کھایا وہ ہضم ہو جائے۔ صحابہ میں ایسا نہیں تھا، تو وہ اتقاء انا لا آکل متقیاً، میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، یعنی اس طرح میں سیٹ ہو کر نہیں بیٹھتا کہ کھانا جو ہے ضرورت سے زیادہ کھایا جا سکے۔ ایک سوال یہ آ گیا، محمد بن عبد الوہاب کی کتاب نواقض اسلام میں لکھا ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو اگر کوئی شخص ناپسند کرے تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مترجم نے لکھا جیسا کہ ایک سے زائد شادیاں بھی ایک حکم ہے۔ ناپسندیدگی کے بھی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر اسلام کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرتا، کراہت کی نظر سے دیکھتا کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو پسند نہیں کرتا، تو یہ کفر ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ کراہت شرعی حکم سے نہیں کرتا، زمانے کے حالات اور واقعات وہ اس کو کراہت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب ایک بندی کے اتنے اسباب ہی نہیں ہیں وہ اپنی بیوی کو الگ گھر دے سکے، الگ اس کے اخراجات برداشت کر سکے، تو اس کو آپ کہیں کہ آپ دوسری شادی کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو، تو وہ تو اس بات کو ناپسند کرے گا کہ میرے سے ایک بیوی کا خرچہ پورا نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں ایک اور لے آؤ۔ تو وہ کراہت حالات اور واقعات کی بیس پر ہے، وہ شرعی حکم سے نہیں ہے۔ اس بندے کے اسباب، اس کے وسائل، اس کے حالات اس کو اجازت نہیں دیتے۔ اگر ایسی کراہت ہو تو اس کو کفر سے تعبیر نہیں کریں گے، وہ انسان کی اپنی طبعی اور اس کی واقعاتی صورت ہے۔ تو کسی فعل کو ایسا کفر قرار دینا جو بندے کو اسلام سے خارج کرتا ہو، تو اس کے اوپر پہلے اچھی طرح بصیرت سے دیکھنا چاہیے، اس کی نوعیتوں پر غور کرنا چاہیے، پھر وہ جس شخص کے حوالے سے بات ہے اس شخص کے حالات کا بھی دراسہ کرنا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے کن حالات سے گزر رہا ہے، اس کی واقعاتی صورت کیا ہے، اس کے بعد جا کر مفتی فتویٰ دیتا ہے۔ اسی لیے عامت الناس کو علماء فتوے کی مسند پر فائز ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، نہ اجازت دیتے ہیں۔ فتویٰ خاص طور پر جو کفر اور اسلام کے احکام کا ہو، وہ جو کبار علماء ہیں جو اچھے طریقے سے کفر اور ایمان کے مسائل جانتے ہیں، اور وہ جس شخص کے متعلق مسئلہ ہے اس کے حالات کا ان کو خوب دراسہ ہے، اس کے بعد وہ حکم جاری کرے تو ان کو حق حاصل ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو اس مسند پہ فائز کیا ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر فتویٰ جاری کر سکتے ہیں۔ تو کبار اہل علم اتنی جلدی نہیں کرتے، بلکہ کچھ علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں ایک بندے کے اندر اگر 99 کفر کی وجوہات موجود ہوں
اور کوئی ایک وجہ ایسی ہو جو اس کو کافر ہونے سے بچاتی ہو، تو مفتی کا کام یہ ہے کہ اس کو کافر ہونے سے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ کفر کا دائرہ جو ہے وہ ہم وسیع بہت کرتے ہیں نا. ہر وہ بندے فتویٰ کفر اسلام کا یہ کافر دوسرا کافر دے رہے ہوتے ہیں جن کو خود قرآن کا صحیح طریقے سے ترجمہ بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو اس لیے ان مسائل میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جو صریح کفر ہے وہ کفر ہی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں. اذان میں ترجیح کرنا حدیث ابی ہریرہ صحیح. آناف کہتے ہیں کہ ابو معذورہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن جس وقت وہ مسلمان ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کا مؤذن مقرر کیا تھا. ابو معذورہ تو ترجیح والی اذان ہی دیتے تھے. ترجیح والی اذان کا مطلب جب مؤذن اذان دیتا ہے تو یہ جو شہادت کے کلمے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلی دفعہ ذرا بہت اونچی آواز میں نہیں کہتے، تھوڑی سی ہلکی آواز سے. دوبارہ پھر یہی کلمات پہلے سے بلند آواز سے کہتے ہیں، تو اس کو ترجیح کا معنی لوٹانا ہوتا ہے، وہی کلمے دوبارہ لوٹائے. تو یہ اذان ترجیح والی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. ابو داود میں کہ علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الاذان، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا طریقہ سکھلایا ہے. تو اس میں ترجیح ہے. ہاں جو حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت بلال جو اذان دیتے تھے اس میں یہ کلمات دورے نہیں ہوتے تھے. ان کی اذان میں بھی یہ کلمات اکہرے ہوتے تھے اور ان کی اقامت میں بھی ایک ایک بار کلمات کہے جاتے تھے. جیسا کہ سیئن کی مشہور حدیث ہے، امر بلال ان یشفع الاذان و ان یوتر الاقامہ، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات جفت اور اقامت کے کلمات اکہرے کہے جائیں. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے یا حرم میں مکہ اور مدینہ اور عرب تمام کنٹریز میں اقامت کے کلمات اکہرے کہے جاتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے. کچھ لوگ یہاں ایک یہ سائل نے پوچھا نہیں لیکن ساتھ بتاتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اذان میں آپ نے جفت کلمات تشہد کے 2 بار کہتے ہیں، تو اگر ہم تیسری شہادت کا اضافہ کر لیں تو کون سا جرم ہے؟ وہ تیسری شہادت کیا؟ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرقین علی حجت اللہ علی الخلق. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اذان سکھائی گئی حضرت بلال کو بھی اور حضرت ابو محذورہ کو بھی، مکے کے مؤذن کو بھی اور مدینے کے مؤذن کو بھی، اس میں صرف 2 شہادتیں سکھائی گئی ہیں، تیسری نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ہم محبت کی بنا پر حضرت علی سے چونکہ ہمیں بہت زیادہ محبت ہے تو اس بنا پر اذان میں کہتے ہیں، تو پھر اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ بی بی فاطمہ سے محبت نہیں ہے، حسن اور حسین سے محبت نہیں ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، باقی سب کو چھوڑو، 12 اماموں سے محبت نہیں ہے، تو وہ محبت کا انداز کیا اذان میں اس کو داخل کر لیں گے؟ بھئی اذان ایک شرعی حکم ہے، ہمیں اپنی طرف سے شرعی احکامات بنانے کی اجازت نہیں ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا کیا ان کے کچھ ایسے شریک اور حصے دار ہیں جنہوں نے ان کے لیے عبادت کے طریقے مقرر کر دیے جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی. پھر اگلی بات یہ ہے کہ خود فقہ جعفری کی بڑی کتابوں میں
یہ اذان کے جو کلمات ہیں ان کی نفی کی گئی. جس طرح اہل السنہ اہل الحدیث کے ہاں حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ. تو اسی طرح فقہ جعفری میں 4 مشہور بڑی ان کی کتابیں ہیں. ایک تو ہے الکافی، اس کے 2 حصے ہیں، ایک الاصول من الکافی، دوسری الفروع من الکافی. ایران سے یہ 8 جلدوں میں چھپی ہے، 2 حصے اصول کافی کے اور 6 فروع کافی کے. دوسری کتاب تہذیب الاحکام، یہ 10 جلدوں میں چھپی ہے. تیسری کتاب الاستبصار، یہ 4 جلدیں ہیں. چوتھی کتاب الفقیہ من لا یحضرہ الفقیہ، یہ بھی 4 جلدیں ہیں. تو یہ جو کتاب ہے نا الفقیہ من لا یحضرہ الفقیہ، اس کتاب کے اندر اذان کے کلمات جو عام ہمارے ہاں دیے جاتے ہیں وہی ذکر کیے گئے، سوائے حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل 2 دفعہ لکھ کر یہ کہا گیا انا ھذا الاذان هو الصحیح لا یزاد فیہ ولا ینقص. یقیناً اذان کے یہی کلمے صحیح ہیں، نہ اس میں اضافہ کیا جائے گا نہ کمی کی جائے گی. اگلی بات بڑی سخت لکھی، آگے لکھا والمفوضات لعنہم اللہ قد وضعوا اخبارا وزادوا فی الاذان اشہد ان علی ولی اللہ. مفوضہ فرقہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے روایات تراش لی اور اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کر دیا. یہ الفقیہ من لا یحضرہ الفقیہ میں اذان کے چیپٹر میں عبارت موجود ہے. اسی طرح فقہ جعفری میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ طوسی، ان کا ایک فتاویٰ ہے النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاویٰ، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے. تیسری کتاب فقہ جعفری کی المبسوط فی فقہ الامامیہ، المبسوط فی فقہ الامامیہ، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. ایک اور تنبیہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم ہمیں تو شہادت سے منع کرتے ہو، تو خود عمر رضی اللہ عنہ نے اذان میں صبح کی الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیوں کیا؟ حالانکہ حضرت عمر نے تو یہ کیا ہی نہیں. سرگودا میں ایک فقہ جعفری کے عالم ہیں محمد حسین نجفی، عام طور پر ان کو محمد حسین ڈھکو کہتے ہیں. تو ان کی ایک کتاب ہے اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ. تو ان کی نظر میں جو رسمیں دین کے اندر ایڈ کر دی گئی وہ انہوں نے اس میں جمع کی. تو اہل سنہ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ عمر نے کیا، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں سنن ابی داود میں وہی جو بیٹے نے سوال کیا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، تو ابو محذورہ کو جو اذان سکھائی آپ نے اس میں ان کو کہا اذا کنت فی صلاۃ الصبح فقل الصلاۃ خیر من النوم مرتین. جب صبح کی نماز میں آپ اذان دیں نا تو صبح کی نماز کے لیے جو اذان ہو اس میں الصلاۃ خیر من النوم یہ 2 بار کہا کرو. اور عبداللہ ابن زبیر وغیرہ سے بھی مروی ہے کہ یہ سنت ہے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا. اچھا وہ حضرت عمر والا کیا قصہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قصہ بالکل ثابت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے. وہ ہے موطا امام مالک میں امام مالک نے موزل سند سے ذکر کیا. موزل سمجھتے ہیں نا، سند کا جو واسطے ہوتے ہیں نا 2 یا 10 وقاستن پڑھایا ہے میں. موزل کیا ہوتی ہے؟ ہاں، سند میں 2 یا 2 سے
زیادہ راوی اکٹھے حذف ہو گئے ہوں، پتہ ہی نہیں کون کون راوی ہے اس میں. مثلا بات اس بندے نے شروع کی یا ان سے انہوں نے آگے یہ ایک سند ہے، اب جب بیان ہوتی ہے تو یہ دو بندے